اور اس میں کچھ متشدد و دہشت گرد بھی تھے، اس میں سپاہی صاحبہ کے سرغنے بھی وہاں پر موجود تھے، قیادت کے اندر انہوں نے بلایا، لیکن شیعہ کوئی بھی نہیں بلایا، شیعہ کو نظر انداز کیا مکمل طور پر، کوئی مہمان سپیکر بھی نہیں بلایا، کوئی علامتی طور پر بھی کسی شیعہ کو شرکت نہیں کرنے دی۔ خوب ظاہر ہے یہ کمی تھی، یہ کمزوری تھی، یعنی اس سے یہ لگتا ہے کہ دیوبند قیادت کے اندر کتنی ظرفیت ہے، شرح صدر کتنی ہے اور وسعت نظر کتنی ہے ان کے اندر۔ خوب ظاہر ہے یہ بھی ایک میسج تھا، ایک پیغام تھا، جن کو بلایا ہے اس میں بھی پیغام تھا اور جنہیں نہیں بلایا اس میں بھی پیغام تھا۔ بھائی کہ شیعہ اسلام آباد میں موجود ہیں جو ان کے ساتھ اکثر رہتے ہیں، ان کے اجلاسوں میں، ان کے ٹاک شو میں ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، تنظیمات مدارس میں شیعہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دوستیاں ہیں ان کی شیعہ کے ساتھ، یعنی مولانا فضل الرحمان کی شیعہ رہنماؤں سے دوستیاں ہیں، اور اسی طرح مولانا حنیف جالندری صاحب کی شیعہ مدارس کے قائدین سے دوستیاں ہیں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی تعلقات ہیں تمام شیعہ گروپوں کے ساتھ، لیکن کسی کو بھی انہوں نے نہیں بلایا علامتی طور پر بھی، اور یہ ایک تنگ نظری ہے، اس میں ایک فرقہ وارانہ تأثر انہوں نے چھوڑا ہے کہ ایک اتنی بڑی جمعیت پاکستان کے اندر، اور خصوصاً شیعہ کو فلسطین کے موضوع پر نظر انداز کرنا ایک لحاظ سے بے بصیرتی بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج غزہ کے شہیدوں نے پاکستان کے مسلمانوں میں جذبہ پیدا کیا ہے، لیکن شیعہ 45 سال سے پاکستان کے اندر قدس کا پرچم اور فلسطین اور غزہ کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ شیعہ کا امتیاز ہے کہ فلسطین کے موضوع کو اگر کسی نے زندہ رکھا ہے دنیا میں تو وہ شیعہ ہیں، انقلاب اسلامی کے بعد اور امام خمینی کے بعد۔ جب اتنی لاشیں نہیں تھی غزہ میں تو بھی شیعہ اقصیٰ کی آزادی کے لیے، البتہ نہ سارے شیعہ، روایتی شیعہ، رسوماتی شیعہ اور بہت سارے اور انواع و اقسام کے شیعہ، غالی شیعہ، خرافاتی شیعہ، وہ نہیں ہیں غزہ کے حامی، فلسطین کے ابھی بھی حامی نہیں ہیں۔ انقلابی شیعہ، امام خمینی کے پیروکار، فرزندان امام خمینی جو نظریاتی فرزند ہیں، وہ بیدار لوگ، وہ پوری دنیا میں غزہ کے لیے اور فلسطین کے لیے 40-45 سال سے آوازیں اٹھاتے رہے ہیں۔ یوم القدس پاکستان میں تقریباً میں نے ہر شہر میں قدس ریلی میں شرکت کی ہے، بڑے شہروں میں، بعض چھوٹے شہروں میں بھی کی ہے، لیکن بڑے شہروں میں سب میں کی ہے۔ مجھے کبھی بھی کوئی اہل سنت قدس کی آواز اٹھاتے ہوئے نہ خود ریلی نکالتے ہیں نہ اس ریلی میں شرکت کرتے تھے، یعنی فلسطین کو تو بھولے ہوئے تھے، امام نے زندہ رکھا ہوا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جو جمعیت، جو قائدین، جو طبقہ فلسطین کو 40 سال سے دنیا کو متوجہ کر رہا ہے، آپ فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور انہیں نظر انداز کرتے ہیں، یہ تنگ نظری ہے، یہ فرقہ وارانہ ایک تاثر ہے، اور اس کو دیوبند قیادت کو تھوڑا شرح صدر پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر، اور اپنے اندر ان کو تھوڑی وسعت نظر پیدا کرنی چاہیے۔ کم از کم جن کے ساتھ دوسری جگہوں پر بیٹھتے ہو آپ، سیاسی اتحاد بناتے ہو تو اس میں MMA بناتے ہو، اس میں بٹھا لیتے ہو انہیں، تنظیمات مدارس بناتے ہو اس میں شیعہ بٹھا لیتے ہو، ٹاک شو میں شیعہ بٹھا لیتے ہو، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب ملتے ہو وہاں انہیں بٹھا لیتے ہو، باقی ہر جگہ پر بیٹھ جاتے ہو ان کے پاس۔ خوب اپنی کانفرنس میں ان کو کوئی اپنا پسندیدہ شخص بلا لیتے، آپ علامتی طور پر ہی بلا لیتے، تقریر نہ بھی کرواتے، تو کم از کم اپنی وسعت ظرفی جو فلسطین کے لیے پیغام دے رہے ہیں کہ آپ حرمت اقصیٰ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، تو وہ طبقہ جنہوں نے اقصیٰ زندہ رکھا ہے، قدس زندہ رکھا ہے، فلسطین زندہ رکھا ہے، دنیا کو بتایا ہے جس طبقے نے کہ فلسطین نام کی ایک جگہ ہے جس کو فراموش کر چکے ہو آپ، لیکن ہم نہیں کر رہے، ہمارے دلوں میں فلسطین زندہ ہے، فلسطین میں کوئی شیعہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود شیعہ نے فلسطین کو زندہ رکھا ہے۔ یہ اس کانفرنس کی کمی تھی،